جس موضوع کو آج میں زیر بحث لانا چاہ رہا ہوں، بنیادی طور پر وہ ایک تخلیق کے بارے میں ہے۔ جب ہم کسی کی تخلیق کی بات کرتے ہیں تو یہ بہت ہی مشکل سا سوال ہوتا ہے، اور فوری طور پر ہمارے دماغوں میں ایک وجود کا خیال آتا ہے، جس کو کوئی رحمان کہتا ہے، کوئی رحیم کہتا ہے، کوئی بھگوان کہتا ہے، کوئی ایشور کہتا ہے، کوئی خدا کہتا ہے، کہ یہ کائنات اس نے تشکیل دی ہوگی، اس میں کوئی ہمیں اعتراض نہیں ہے۔ لیکن کیا اس کائنات کی کوئی تخلیق میں ہمارا حصہ ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ جب ہمارا حصہ ہی نہیں ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے اس کی تخلیق کے بارے میں سوچنے کی؟ کیوں نہ ہم اس کائنات کا حصہ بن جائیں، جائے کہ ہم یہ سوچیں کہ یہ کس نے بنائی، کیوں بنائی، کیسے بنی۔ اور اس میں تو اب کوئی شک نہیں ہے کہ ٹریلین آف ایئرز سے کائنات بنی ہوئی ہے، چل رہی ہے، ٹوٹتی ہے، بنتی ہے، ٹوٹتی ہے، بنتی ہے، اور ہم بحیثیت انسان اس کرۂ ارض پہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں اس سوچ کے ساتھ کہ ہمیں کس نے بنایا۔ یہ بڑا اہم سوال ہے کہ ہمیں کس نے بنایا۔ اس سوال کے جواب کے لیے میں آپ کو موجودہ دور کی ایک انتہائی مؤثر ایجاد کی طرف لے جاتا ہوں، جسے انٹرنیٹ کہتے ہیں، اور میرا اس وقت آپ سے رابطہ بھی اسی ایجاد کی بدولت ہو رہا ہے۔ انٹرنیٹ جو ہے 1980s کے بعد یہ بہت زیادہ کامن ہوا، اور پھر 90s کے بعد زیادہ۔ اس میں آپ کو دو چیزیں ملتی ہیں، ایک .com اور ایک .onion۔ یہ جو انٹرنیٹ ہے، اگر اس کا 5واں حصہ لگائیں تو وہ آپ .com پہ استعمال کرتے ہیں۔ یعنی کہ آپ جتنا ریسرچ کرتے ہیں، جس انجن پہ ریسرچ کرتے ہیں، گوگل پہ یا یاہو پہ یا بینگ پہ، کسی پہ بھی آپ ریسرچ کریں، تو آپ انٹرنیٹ کا صرف 5% حصہ استعمال کرتے ہیں، جسے آپ .com کی صورت میں اس کا جواب حاصل کرتے ہیں۔ لیکن 95% جو انٹرنیٹ کا حصہ ہے، جو .onion ہے، وہ نہ تو گوگل پہ سرچ ہوتا ہے، نہ وہ یاہو پہ سرچ ہوتا ہے، نہ وہ بنگ پہ سرچ ہوتا ہے۔ اس کا سرچ انجن ہی مختلف ہے۔ اور آپ یہ دیکھ لیں کہ دنیا میں میکسیمم لوگ، یا ایون کیا پاکستان، انڈیا لے لیں، پاکستان یا انڈیا یا باقی دنیا کی بھی 90% آبادی جو ہے وہ سرچ کے لیے گوگل استعمال کرتی ہے، یعنی کہ وہ انٹرنیٹ کا صرف 5% حصہ استعمال کرتے ہیں، جبکہ 95% جو حصہ ہے وہ .onion کے لیے مخصوص ہے۔ اب اسے .onion کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ آپ جب اس کی دنیا میں جاتے ہیں تو جس طرح پیاس کی ایک جھلی کے بعد دوسری جھلی، پھر تیسری جھلی، چوتھی جھلی، اور نہ ختم ہونے والی، اور آخر تک پہنچتے پہنچتے آپ ایک وقت گزار دیں گے کہ اس کے آخر تک پہنچیں۔ یہی حال ہمارا ہے اس وقت، کہ ہماری زندگی ایک ملا کے ہاتھ میں، ایک مذہبی پیشوائیت کے ہاتھ میں، اس نے ہمیں صرف یہ 5% زندگی دکھائی ہوئی ہے، جبکہ جو 95% زندگی ہے، جو ایک ایسے ٹائم اور ایسے ٹائم اور ڈائمنشن میں ہے جس کا ہمیں بالکل اندازہ ہی نہیں، نہ اس کی طرف کسی کو جانے دیا گیا ہے۔ اور یہ ٹائم اینڈ ڈائمنشن جو ہے، جو اصل دنیا ہے، جو اصل کائنات ہے،
وہ ایسی نہیں ہے کہ جس طرح ہمیں ملا کہتا ہے کہ جی مرنے کے بعد آپ جنت میں چلے جائیں گے، پھر یہ 7 آسمان ہیں، بلکہ اب ٹائم اینڈ ڈائمینشن کو یہ سمجھ لیں کہ جس طرح ایک آدمی اپنے سر پر پگڑی باندھتا ہے تو ایک طبق کے بعد دوسرا طبق، پھر تیسرا طبق، پھر چوتھا طبق، لیکن وہ طبق ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوتے ہیں۔ تو انسان جو ہے وہ ہر طبق کی اپنی ٹائم اینڈ ڈائمینشن ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک بہت اوپر ہے، پھر اس کے اوپر ہے، پھر اس کے اوپر، ایسی کوئی بات نہیں۔ جو کچھ بھی ہے یہ ہمارے ارد گرد ہے، جو کچھ بھی ہے یہ ہمارے ارد گرد ہے، اور اس کی اپنی ٹائم اینڈ ڈائمینشنز ہیں۔ تو یہ جو ٹائم اینڈ ڈائمینشن کو جاننا ہے، اس کو میں ڈاٹ اونین کا نام دوں گا۔ اب ایک اور اس کو مثال سے میں آپ کو واضح کرتا ہوں کہ ایک مصور ہے، وہ تصویر بنانا چاہ رہا ہے، تو جب وہ تصویر بنائے گا تو اس کو کوئی نہ کوئی میٹر چاہیے۔ اب وہ جو میٹر ہے وہ ضروری ہے کہ وہ جامد ہو، یا جیسے کاغذ ہو، کینوس ہو، لکڑی ہو، چھال ہو، کچھ بھی ہو، لیکن وہ جامد ہونا چاہیے۔ اور اس کو ایک تصویر بنانے کے لیے ایک برش یا قلم یا پینسل کی ضرورت ہوگی، تو کوئی بھی تصویر بنا سکتا ہے۔ لیکن آپ اسی مصور کو یہ کہہ دیں کہ تم پانی پہ تصویر بناؤ، تو وہ تصویر نہیں بنا سکتا۔ اور اگر آپ اس کو یہ کہہ دیں کہ تم اندھیرے میں تصویر بناؤ، تو وہ نہیں بنا سکے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تصویر بنانے کے لیے اس کو ایک جامد کینوس کی ضرورت ہے اور اس کو روشنی کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر وہ پانی پہ تصویر اس کو کہا جائے بنانے کے لیے، تو وہ پانی پہ تصویر نہیں بنا سکتا، اور اس کو اس پانی پہ تصویر اندھیرے میں اوپر سے کہہ دیا جائے بنانے کے لیے، تو وہ بالکل نہیں بنا سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ محتاج ہیں کس چیز کے؟ ایک جامد چیز کے اور ایک روشنی کے۔ تو روشنی کیا ہے؟ روشنی ایک انرجی ہے، ایک طاقت ہے، اور جامد کیا ہے کہ یہ میٹر ہے۔ لیکن یہ جو ڈاٹ اونین ہے، یہ جو تخلیق ہے، یہ جامد کی اور روشنی کی محتاج نہیں ہے۔ اس کی جو روشنی ہے وہ پانی ہے، اور وہ جو تصویر بنتی ہے، وہ جو انرجی ڈیولپ ہوتی ہے، وہ ڈارکنس میں ڈیولپ ہوتی ہے۔ دنیا میں کہاں بھی بجلی جب بنتی ہے تو مایا سے بنتی ہے، یا وہ پانی سے بن رہی ہے یا وہ تیل سے بن رہی ہے۔ دونوں کی اشکال جو ہیں وہ لیکوڈ ہیں۔ یہی بات کہ انسان کی جو تخلیق ہوتی ہے وہ لیکوڈ سے، سپرم سے، اور جا کے اس کی جو شکل ڈیولپ ہوتی ہے وہ وارم میں ہوتی ہے، وہ اندھیرا ہے۔ تو جو یہ کائنات ہے، یہ جو ڈیولپمنٹ کرتی ہے انسانیت کی، وہ پانی سے ہے اور اندھیرے سے ہے۔ اس لیے کہ ہم اس کائنات کا اس حصہ بن جائیں۔ پانی ہی وہ انرجی کی ایک سورس بنتا ہے، اور جو انرجی ہے وہ پانی پہ افیکٹ کرتی ہے۔ اسی لیے ہمارے جسم میں 70% پانی ہے، اور اسی لیے ہم پہ الیکٹرو میگنیٹک ریز کا افیکٹ ہوتا ہے۔ تو میری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو تخلیق ہے وہ پانی سے منسوب ہے۔ جس طرح ایک مادہ اور ایک مذکر مل کے ایک تخلیق کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس تخلیق جو بنتی ہے، اس جو انرجی ڈیولپ ہوتی ہے پانی سے اور اندھیرے کے اندر، اس انرجی کو ایک میٹر کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ میٹر ایک انسانی شکل یا اس فارمیشن میں ہے۔
اس فارمیشن کو کے اندر وہ انرجی جو ہے وہ ریوالو کرتی ہے. اب اس انرجی کے ریوالو ہونے سے آپ کے اندر جو حواس خمسہ ہیں وہ یوٹیلائز ہوتے ہیں. ان کے یوز سے آپ شعور کا استعمال کرتے ہیں اور پھر آپ سوچتے ہیں کہ یار یہ کیوں ہو رہا ہے سارا کچھ، حالانکہ آپ کو اس کائنات کا، اس ڈاٹ اونین کا حصہ بننا چاہیے جو آپ نہیں بن رہے. آپ ڈاٹ کام تک ہی گھوم رہے ہیں. تو بنیادی طور پر میری یہ جو چھوٹی سی مختصر سی میں نے بات کی ہے وہ اس لیے کی ہے کہ ہم ڈاٹ اونین کیا ہے کہ ایک ہی مقام پہ ہم ایک ہی ٹائم اینڈ ڈائمینشن میں جب ہم انسان مر جاتا ہے تو یہ انرجی ختم نہیں ہوتی، یہ ایک اور ٹائم اینڈ ڈائمینشن میں آپ کو شفٹ کر لیتی ہے. اور وہ ٹائم اینڈ ڈائمینشن میں اس طبق میں انسان دوبارہ کسی پتہ نہیں ہزاروں سال تک وہ زندہ رہتا ہے. جتنی وہ انرجی کی طاقت ہوتی ہے اس کے اتنے ہی اعلیٰ قسم کے ٹائم اینڈ ڈائمینشنز میں چلے جاتے ہیں. اور آپ حیران ہوں گے کہ آپ یہ بڑی بڑی عمارتیں، بلڈنگز جو انٹیکس ہیں، اہرام مصر ہیں اور بھی چیزیں دیکھتے ہیں، ان کی ایک فارمیشن، ایک فارمیٹ ہے جو ابھی تک اسی لیے آپ اس کو عجوبہ کہتے ہیں. وہ عجوبہ کیوں ہے کہ ان کی فارمیشن میں ایک خاص قسم کی ٹیکنیکس استعمال ہوئی ہیں، ایک قسم کی سائنس استعمال ہوئی ہے، ایک علم استعمال ہوا ہے. وہ علم جو ہے ہمارے مذہب نے ہم سے چھین لیا ہوا ہے. جب آپ اس علم کو، اس اونین کو، اس ڈاٹ اونین کو کھولنا شروع کرتے ہیں تو آپ خود اس علم کے ذریعے ایک اور ٹائم اینڈ ڈائمینشن میں چلے جاتے ہیں. کیونکہ جو انرجی ہے اس کو میٹر چاہیے کسی نہ کسی طرح. جب انسان مرتا ہے، مرنے کے بعد وہ ضروری نہیں کہ وہ جو قبر میں آپ کھودیں تو اس کی ہڈیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں. وہ جو انرجی ہے وہ اور فارمیشن میں کسی اور ڈائمینشن میں چلی گئی ہوتی ہے. کائنات ایسی نہیں ہے کہ یہ اسی جگہ پہ، جو جو اس انرجی میں طاقت آتی جاتی ہے وہ اور ٹائم اینڈ ڈائمینشن میں چلی جاتی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ قرآن اس کے بارے میں بڑی اہم بات کرتا ہے. میں اس لیے بعض کا قرآن کو اس لیے حوالتاً استعمال کرتا ہوں کہ قرآن کہتا ہے کہ الذی خلق سبع سماوات طبقا، کہ یہ جو سماوات ہے، یہ جو کائنات ہے، یہ طبقہ کے ساتھ بنی ہوئی ہے. ایک طبق کے اوپر دوسرا طبق، اس کے اوپر دوسرا طبق. اور وہ کہتے ہیں ما تری فی خلق السماوات، اور اس میں کوئی اتنی ایسی بات نہیں ہے کہ جس میں کوئی غلطی ہو اس کی. تو لیکن یہ سمجھنے میں کہ آپ نے وہ جھلیاں نہیں کھولی اونین کی تاکہ آپ آگے سے آگے تک چلے جائیں. اسی طرح قرآن پاک میں ایک واقعہ بیان ہوا ہے کہ ایک گدھا ہے وہ مر گیا، لیکن اس کے ساتھ جو اس کا جو سالن تھا یا وہ فریش تھا. اس کا مطلب ہے کہ جو گدھا تھا اس کی جو وہ انرجی تھی وہ اسی ٹائم اینڈ ڈائمینشن میں تھی، لیکن وہ جو سالن تھا وہ دوسرے ٹائم اینڈ ڈائمینشن میں چلا گیا. یا آپ صحابہ کہف کا دیکھ لیتے ہیں تو وہ جو اس کا کتا تھا وہ باہر مرا ہوا تھا لیکن وہ خود زندہ تھے. اس کا مطلب وہ ایک اور ٹائم اینڈ ڈائمینشن میں تھے، اور جبکہ کتا اسی ٹائم اینڈ ڈائمینشن میں تھا، لیکن انرجی قائم رہتی ہے. اب اس انرجی میں کتنی طاقت ہے کہ وہ کس طبق پہ جا کے کتنا عرصہ گزارتی ہے. اور آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ ڈاٹ کام ہے، لیکن جو حقیقت ہے وہ ڈاٹ اونین ہے. تو جو انسان اپنے آپ کو، اپنی انرجی کو طاقت دیتا جاتا ہے تو وہ اپنی کائنات کا جاننے کی بجائے کائنات کا حصہ بن جاتا ہے. جب وہ کائنات کا حصہ بن جاتا ہے تو اس کی جو کائنات کی انرجی ہے، جو اس کے طبق ہیں، وہ اس کے اندر پھر ایوالو کرتا ہے. پھر ایک انرجی جو آپ کی وہ اگلے سے اگلے چلتی ہے. اس طرح انسان جو ہے، جس طرح ہمیں قرآن بتاتا ہے کہ اس کی تخلیق ایک ہی دفعہ ہوئی ہے آپ کے والدین سے. تو آپ کے جو خالق ہیں وہ آپ کے والدین ہیں، وہ اس کائنات کا حصہ ہیں.
پھر آپ اپنے بچوں کے خالق بن جاتے ہیں، پھر اس طرح ایک نسل چلتی رہتی ہے۔ تو موت نہیں ہوتی، موت نہیں ہے، بلکہ ایک انرجی کی دوسرے مادہ کے اندر ٹرانسفارمیشن جو ہے وہ کنٹینیو رہتی ہے، لیکن انرجی جو ہے اپنا اوریجنل نہیں چھوڑے گی۔ یعنی کہ اگر میرے اندر وہ جس وارم میں وہ پیدا ہوئی ہے، وہ انرجی ڈیولپ ہوئی ہے، وہ میرے اندر ہی رہے گی، میری فارمیشن چینج ہوتی رہے گی، انسانی شکل اور ہو، کسی ٹائم اینڈ ڈائمنشن میں میری شکل کچھ اور ہوگی مرنے کے بعد، پھر وہاں سے کسی اور میں ٹائم اینڈ ڈائمنشن میں چلا گیا تو وہ ہوگی۔ یہ آپ کو قرآن بتاتا ہے، اور آپ کے سامنے قرآن کے 3-4 واقعات بھی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ کائنات جو ہے بنیادی طور پر یہ ڈاٹ اونین ہے، اور ہم ابھی تک .com میں رہ رہے ہیں۔ تو آپ کو اگر کائنات کا حصہ بننا ہے تو آپ کو .onion کا پلیٹ فارم استعمال کرنا پڑے گا، اس کا ریسرچ، اس کا سرچ انجن جو ہے وہ ڈھونڈیں، اس سرچ انجن پہ پھر آپ اپنی کائنات میں داخل ہوں گے اور پھر آپ اس کا حصہ بنیں گے۔ تو انسان کو موت نہیں آتی، ظاہری موت ہوتی ہے، لیکن اصل میں اس کی انرجی میں کبھی بھی نہ کمی ہوتی نہ بیشی ہوتی ہے، وہ اسی لحاظ سے آگے ٹرانسفر ہوتی رہتی ہے، اور ٹائم اینڈ ڈائمنشنز میں۔